بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں مومن کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کہ مومن آدمی کی عجیب مثال ہے اور اس کے عجیب حالات ہوتے ہیں کہ جب اس پر خوشی آتی ہے تو خوشی بھی اس کے درجات کی بلندی اور اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، اور جب اس پر حالات اچھے نہیں آتے، برے حالات ہوتے ہیں، تو برے حالات بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا، ثواب کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی ان اصابتہ سراء، اگر اس مومن آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے، اس خوشی کے بدلے میں یہ کیا کرتا ہے؟ شکرہ، یہ شکر ادا کرتا ہے کہ یہ خوشی جو مجھے ملی ہے یہ میرے رب کی طرف سے ملی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، بلکہ یہ محض میرے رب کی کرم نوازی ہے اور میرے رب کی مہربانی ہے، اور یہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ اس خوشی کو احسان سمجھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ جو خوشی ہے، مومن کی خوشی، اس کے لیے یہ بہترین ذریعہ بن جاتی ہے، نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے برعکس وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، مومن آدمی پر اچھے حالات نہیں آتے بلکہ مومن آدمی پر برے حالات آتے ہیں۔ وہ حالات آتے ہیں جن حالات کو یہ اچھا نہیں سمجھتا، اس کے حق میں وہ بہتر نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ حالات اگر میرے اوپر آج آئے ہوئے ہیں تو یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے کہ آج یہ حالات مجھ پر ایسے ہیں، کل یہ بہتر ہو جائیں گے، اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس صبر کے بدلے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اصابتہ ضراء صبر، جب اس پر برے حالات آتے ہیں تو برے حالات پر یہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرنا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صبر اس کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا اور نیکی کا ذریعہ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین عطا کیا ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ ایک عالمگیر دین ہے اور یہ آفاقی دین ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر قوم کے لیے اور ہر مناسب موقع پر یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اس عمل کے بدلے میں اس کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب نامساعد حالات ہوتے ہیں ان حالات میں انسان صبر کرتا ہے تو وہ مشکلات، وہ پریشانی اور وہ نامساعد حالات بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا اور نیکی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی مومن کے طرز پر گزاریں۔ کوئی خوشی آ جائے، اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں۔ برے حالات آ جائیں، نامساعد حالات ہو، بہتر حالات نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پر صبر کریں۔ وہ صبر بھی ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن جائے گا، اور شکر بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ شکر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ اور صبر کرنے والوں کے متعلق فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اس صبر کا بدلہ ان کے لیے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے بہت زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی صبر و شکر والی گزاریں، اچھے حالات ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مناسب حالات ہوں نامناسب حالات ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، تو ہماری خوشی بھی ہمارے لیے دین بن جائے گی اور ہماری پریشانی بھی ہمارے لیے دین بن جائے گی۔ ہماری خوشی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی اور ہماری پریشانی بھی اس موقع پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہمارے لیے بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔